آغاز گفتگو اسی پاک پروردگار عالم کے نام سے۔ اور حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مولانا موصوف نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سرکار خطیب اکبر علیل ہیں۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں جلد سے جلد شفا عاجلہ عنایت فرمائے۔ اور مولانا موصوف کی کوئی تقریر وہ آپ کے پیش نظر ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تاخیر ہو چکی ہے، زیادہ وقت آپ حضرات کا نہ لیا جائے، بس یہیں سے آپ کو، آپ کی سماعتوں کو نظم کی طرف لے کے چلتے ہیں اور دعائیہ کلمات کہ زندگی بخشی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی بخشی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ زندگی بخشی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ گفتگو تو نے عطا کی ہے کہ میں گونگا تھا، اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دے۔ تمام تعریفیں اسی پاک پروردگار عالم کے لیے، اور لسان انسانی کیا تعریف کرے گی اس واجب الوجود کی۔ یہ زبان کل بھی قاصر رہی، آج بھی قاصر ہے اور صبح قیامت تک قاصر رہے گی۔ تمام تعریفیں اس کے لیے لکھ کر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، صاحبان علم تشریف فرما ہے، علماء حال اور استقبال تمام میرے سامنے ہیں، اس کے ساتھ یہ عظیم اجتماع، یہ لکھنؤ کی فکر اور تمام اہل علم حضرات تشریف فرما ہے۔ صرف اتنا کہوں گا اس کی تعریف میں کہ وہ محمد کا خدا ہے، وہ علی کا خدا ہے، وہ حسنین کا خدا ہے، وہ حضرت حجت کا خدا ہے، وہ ان ذوات مقدسہ کا خدا ہے کہ جن کو خود اس نے اپنی ذات کے تمام صفات کا مظہر کامل بنا دی۔ بس یہیں سے آپ کو لے کے چلتا ہوں اور آغاز گفتگو ہے۔ دیکھیں رضا صاحب بھی تشریف لیا ہے، نیر بھائی وغیرہ تمام ہی شعراء کرام جن کو بھی دعوت سخن دی گئی، تمام سب کے سب اس نحیف سی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم شکر گزار ہیں ان تمام شعراء کرام کا۔ آپ سے گزارش ہے ایک بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں۔ بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا سمٹ کر اور قریب آ جائیں، اس لیے کہ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں انہیں بھی جگہ مل جائے۔ اور درمیان رضا بھائی تشریف لائیے اوپر، ارے رضا نہیں بالکل، آپ ایک صلوات پڑھ دیا محمد و آل محمد۔ رضا بھائی تشریف نہیں آپ تشریف، ایک اور صلوات پڑھ دیا محمد و آل محمد۔ بس آپ کو نظم سے نظم کی طرف لے کے چلنا ہے، اور 2-3 شعر اور شاعر آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2-3 شعر کافی ہیں شاعر کو دعوت سخن دینے کے لیے۔ باعجاز نبی اللہ اکبر بات کرتے ہیں، باعجاز نبی اللہ اکبر بات کرتے ہیں، باعجاز نبی اللہ اکبر بات کرتے ہیں، بشر کیا مرسل اعظم سے پتھر بات کرتے ہیں۔ باعجاز نبی اللہ اکبر بات کرتے ہیں، بشر کیا مرسل اعظم سے پتھر بات کرتے ہیں۔ بس ایک شعر آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں، اور نعت اور منقبت دونوں ملا کے اب فیصلہ آپ کیجئے گا کہ باعجاز نبی اللہ اکبر بات کرتے ہیں، بشر کیا مرسل اعظم سے پتھر بات کرتے ہیں، بشر کیا مرسل اعظم سے پتھر بات کرتے ہیں۔ تو شب معراج کس کا مرتبہ کیا ہے خدا جانے، نبی باہر علی پردے کے اندر بات۔ شب معراج کس کا مرتبہ کیا ہے خدا جانے، شب معراج کس کا مرتبہ۔
بشر کیا مرسل اعظم سے پتھر بات کرتے ہیں۔ نوجوانوں تمہارے لیے تمہاری ضیافت ایمانی کے لیے میں نے شعر سنانا تھا، سنا دیا۔ اب ایک شعر اس موقع پر مجھے آغا سروج صاحب حیدرآبادی ان کا یاد آتا ہے، اسی زمین پہ اسی ردیف و قافیہ ملاحظہ فرمائیے گا۔ اب یہ شعر تمہارے نوجوان بھائیوں کے لیے کہ بشر کیا مرسل اعظم سے پتھر بات کرتے ہیں۔ اگر عقیدہ یہی ہے تو میرے ہم سفر ہو جائیے گا، منزل آسان ہو جائے گی کہ بشر کیا مرسل اعظم سے پتھر بات کرتے ہیں۔ شب معراج کس کا مرتبہ کیا ہے خدا جانے، شب معراج کس کا مرتبہ کیا ہے خدا جانے۔ نبی باہر علی پردے کے اندر بات کرتے ہیں تو ہمیں دار و رسن کی بندشوں سے کیوں ڈراتے ہو کہ ہم ایسے ہی موقعوں پر تو کھل کر بات، ہمیں دار و رسن کی بندشوں سے کیوں ڈراتے ہو، ہمیں دار و رسن جشن مولود کعبہ، یہ یہاں تک لے کے ایک شعر اور آپ کی بارگاہ میں نذر کرتا ہوں کہ ہمیں دار و رسن کی بندشوں سے کیوں ڈراتے ہو کہ ہم ایسے ہی موقعوں پر تو کھل کر بات کرتے ہیں۔ تو تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علم الہی کا اگر قرآن چپ ہو جائے، حیدر بات کر، اگر قرآن چپ ہو جائے حیدر بات کرتے ہیں۔ میں شکردار ہوں آپ حضرات کا، آپ پوری طرح آمادہ ہو گئے۔ میں نعت پاک کے حوالے سے اسی حوزہ علمیہ کے ایک ہونہار طالب علم بہترین اشعار کہتے بھی ہیں، اچھی آواز، اچھے انداز، اچھے سلیقے سے پڑھتے بھی ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں برادرم وسیم اعظمی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور بارگاہ رسالت پناہ میں نعت پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم، شان سے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں، بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و محمد۔ دیکھیں کچھ ایسے زخم چھپائے ہوئے سینے میں، بطور خاتمہ فرمائے، کچھ ایسے زخم چھپائے ہوئے سینے میں، علاج ان کا اگر ہے تو بس مدینے میں، علاج ان کا اگر ہے تو بس مدینے میں۔ شعر بطور خاتمہ فرمائیں گے، علاج ان کا اگر تو بس مدینے میں، نہ وہ گلوں نہ وہ گلوں کو ملی ہے، نہ مشک و عنبر کو مہک جو ہے میرے سرکار کے پسینے، مہک جو ہے میرے سرکار کے پسینے میں، نہ وہ گلوں عنبر کو مہک جو ہے میرے سرکار کے پسینے میں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں محمد والا، اور نعت پاک کے سماعت فرمائیں بطور خاص، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
آنکھوں کو ہے دیدار کا ارمان نبی جی بطور خاتمہ فرمائیں گے آنکھوں کو ہے دیدار کا ارمان نبی جی آنکھوں کو ہے دیدار کا ارمان نبی جی مشکل میری کر دیجئے آسان نبی جی مشکل میری کر دیجئے آسان نبی جی. اور یہ شعر یہ بھی مطلب بطور خاص مات فرمائیں گے آقا میرے مولا میرے ذیشان نبی جی آقا میرے مولا میرے ذیشان نبی جی ہو آپ پہ قربان میری جان نبی جی ہو آپ پہ قربان میری جان نبی جی. اور یہ شعر بطور خاص مات فرمائیں گے جس طرح ہو ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بطور خاص مات فرمائیں گے جس طرح ہو ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے اس طرح ہے آپس میں مسلمان نبی جی اس طرح ہے آپس میں مسلمان نبی جی ہو آپ پہ قربان میری جان